الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ہم سوالات کا سیشن کر رہے ہیں اور بہت اہم سوالات، بہت اہم سوالات ہیں، اور یقیناً ان کا جب ذکر کریں گے، ان کے مسائل بیان ہوں گے، تو ہماری بہت ساری بہنیں جو ہمیں آن لائن دیکھ رہی ہیں، یوٹیوب کے ذریعے دیکھ رہی ہیں، جو بعد میں بھی دیکھیں گی اس پروگرام کو، تو ان کے بہت سارے سوالات کا جواب اس میں انشاءاللہ پوشیدہ ہوگا، انہیں ملے گا. سب سے پہلا سوال میں اس کو لینا چاہوں گی کہ پاکی کے وضو کا طریقہ کیا ہے. اور اس سے مراد غالباً جنہوں نے سوال کرا ہے، مراد یہ کہ اگر جیسے ایک سپاٹ آ گیا بلڈ کا نہانے کے غسل کرنے کے بعد، اب اس کے بعد جو ہم وضو کریں گے، کیونکہ اب دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بیماری کا تھا، یہ رگ کا خون تھا. تو اگر ایسا ہو گیا تو وضو کا وہی طریقہ ہے جو نارمل وضو ہم کرتے ہیں، وہی طریقہ اس کا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بہت اہم چیز ہے، اس کے متعلق ہماری بہنیں بعض اس چیز کو نہیں جانتی کہ مطلب اس میں کیا حکم شرع ہوگا پاکی کا. کہ اگر کسی کو لیکوریا ہو اور مسلسل جاری ہو تو اس کے لیے اب کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے. فقہاء کرام اس پر فرماتے کہ لیکوریا سے جو بھی رطوبت خارج ہوتی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے. تو اس لیے اس سے جو بھی رطوبت خارج ہوتی وہ ناپاکی کے حکم میں نہیں آئے گی. اور کیا ہے کہ اس میں آپ وضو ہی کریں گے اور نماز پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے. کپڑے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں، اگر کپڑے ویسے ہی بہت زیادہ گندے اور اس طرح ہو رہے ہیں تو پھر آپ وہ ایک ظاہر ایک مسلمان جو ہوتا ہے سلیم فطرت، پاک فطرت ہوتا ہے، تو اسے تبدیل کر لیں گے. لیکن اگر جیسے کپڑے پہنے اور مسلسل کسی کو، بعض بچیوں اور خواتین کو کمزوری کے باعث بھی یہ تکلیف، بعض کو ٹینشن کے ساتھ بھی یہ ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ ناپاکی کے اس میں نہیں وہ رطوبت آئے گی جو لیکوریا کے ساتھ خارج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کپڑے وہی رہیں گے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ایک سوال اور آیا کہ ہم اعوذ باللہ، جیسے ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں ایک طریقہ بتایا تھا کہ جو معلمہ پڑھے گی یا توڑ کے پڑھے گی تو توڑ کے پڑھنا کیسا ہے. تو دیکھیں، ہم نے پڑھا، ابھی ہم نے فقہی احکامات میں پڑھا تھا، ہر کلمے میں وصل نہیں کرے گی، یعنی لفظ جو ہے اس میں وصل ملا کے نہیں پڑھے گی، اسے توڑ کر پڑھے گی. تو جو ہمیں طریقہ ایک اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہمارے اساتذہ کرام نے فرمایا تھا، وہ اسی طرح فرمایا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی یہاں وصل نہیں ہوا، وقف ہوا، رک کے سانس توڑ کے پڑھا. تو اس طرح پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا، سجدے میں، جیسے آپ ناپاکی کے دنوں میں ہیں، اب سجدہ کر سکتے، یعنی سجدے سے مراد کے سجدے میں جا کے رو کے دعا کرنا، تو وہ سجدہ تو ایک بہت انسان کی عاجزی والی کیفیت ہے. ہاں، سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے، دعا کے لیے آپ سجدہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ عموماً بعض بچیوں اور بعض خواتین کو پیریڈز کے فوراً بعد ہی وہ ڈسچارج شروع ہو جاتا ہے، اور یہ لیکوریا جیسی ایک رطوبت آتی ہے، تو یہ ناپاک نہیں ہوتی، یہ ناپاکی کے حکم میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اب آگے ایک اور سوال ہم لیں گے اسی سے متعلق. دوران طواف اگر حیض آ گیا تو کیا حرم شریف میں رکنا ہوگا؟ کیا طواف پورا کر کے وہاں سے ہٹ جائے؟ نہیں، فوراً ہٹ جائے، طواف پورا نہ کرے، جیسے ہی محسوس ہوا فوراً وہاں سے علیحدہ ہو جائے، اس جگہ سے ہٹ جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اسپاٹنگ ڈیورنگ ڈیلیوری کتنے دن؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں، پریگنینسی، جب عورت حاملہ ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، تو اب اس کے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.
अब जो स्पॉटिंग होगी तो उससे वो नापाक नहीं होगी, वो नमाज पढ़ती रहेगी, उसको गुस्ल की हाजत नहीं, हाँ कि कोई और हाजत ना हो गुस्ल के लिए, कुछ और बात वजह ना बने, लेकिन इस सूरत में वो गुस्ल नहीं करेगी क्योंकि रहम का मुंह बंद हो गया, अब वो निजासत या नापाकी वाला खून नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, पीरियड से पहले जो ब्राउन कलर का डिस्चार्ज आ रहा है तो उन दिनों क्या करना चाहिए कि, लेकिन देखिए ये भी उसी लिकोरिया के हुक्म में आएगा। अगर तो ये लिकोरिया का ही वो एक रतूबत आ रही है और आदतन पीरियड्स आपका दूसरे दिनों में है और उससे पहले, तो ये होगा उसके लिकोरिया के हुक्म में। तो लिकोरिया की रतूबत किसी भी कलर की हो वो नापाक नहीं होती। ठीक है, और उससे गुस्ल नहीं होता आप पर फर्ज। अच्छा, एक सवाल आया हमें और मुझे लग रहा है कि जैसे ये सवाल ना बिल्कुल वो है हिंदू रस्मों रिवाज के या यहूदी जिस तरह किया करते थे। क्या नफास यानी बच्चे की डिलीवरी के बाद जो औरत को ब्लीडिंग होती है इतनी गंदी चीज है कि शुरू के दिनों में औरत को एक मखसूस जगह पर रखा जाए और उसके इस्तेमाल के बर्तन वगैरह अलग हो और वो किसी दूसरी औरत पर उसकी परछाई भी न पड़े वगैरह, इस मसले पर कुछ रोशनी डालें। तो ये तो वही है। अच्छा, इसमें क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हजूर ने सैयदा आयशा को जब पीरियड शुरू हुए थे तो आपने फरमाया क्या हुआ, तो कहा मुझे पीरियड्स आ रहे हैं, तो आपने फरमाया कि हैज जो है तुम्हारे हाथ में तो नहीं है, हाथ में तो नहीं। अच्छा, इसी से एक हमारा, लेकिन मैं इसके आधे हिस्से को भी पूरा करके फिर मैं एक और मसला बताऊंगी आपको कि ये तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, औरत खाना भी, यहूदी इस तरह किया करते थे कि जब औरत हैज के दिनों में होती थी उसके साथ लेटते भी नहीं थे बिस्तर पे, उसके हाथ से पानी भी नहीं पीते थे, उसके हाथ का पका हुआ खाते भी नहीं थे, गर्ज उसे नापाकी और निजासत तस्वुर करते थे। तो ये मुसलमानों में ये तरीका नहीं है। ये क्या है, मुसलमानों के लिए क्या हुक्म है, हैज के दिनों में शौहर बीवी के साथ कैसा सलूक करे, किस तरह रखे, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन इस सवाल का कुछ हिस्सा में आगे जो है कि इन दिनों में गाय का गोश्त वगैरह इस्तेमाल ना करे वगैरह, कि क्या इस पर हवाई चीजों का खतरा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने जो हलाल चीजें, तैयब जो चीजें हैं वो हलाल ही है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब वो गाय का गोश्त ना। हाँ, एक हमारे ये हमारे जो कुछ स्कूल के टीचर्स थे, जब हम खास इस चैप्टर पे पहुंचे थे तो उन्होंने ये हमें जरूर बताया था कि अमूमन इन दिनों अगर लड़कियां गोश्त खाती हैं तो उनके पास से थोड़ी सी जिस्म से या पसीने से स्मेल आती है गोश्त खाने, कोशिश करेगी इन दिनों पर। लेकिन इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज वो मेरी नजर से नहीं गुजरी कि वो गोश्त खाने से लड़कियों के जिस्म से या पसीने से कुछ स्मेल एक आती मखसूस सी अजीब सी, तो इन दिनों वो गोश्त ना खाए। लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज मेरी नजर से गुजरी नहीं, या हमने अपने असातिज़ा कराम जिनसे हमने दीन पढ़ा है उनसे कोई ऐसी बात हमने सुनी नहीं, और हवाई चीजों का तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई। और फिर इसके बाद अब हाँ, अब एक बड़ा अहम सवाल था, मैं चाहूंगी कि मैं उसको, और ये मेरे जहन में इस सवाल से भी आया था कि यहूदियों के जो मामलात होते थे औरतों के साथ, देखिए इन दिनों ये जैसे यहूदी ये किया करते थे, हैज के दिनों में यसअलूनका अनिल मुहीद, आपसे सवाल करते हैं हैज के मुतालिक, आप बता दे हुआ अज़न, वो तकलीफ का दिन है, फतजिलू, तो औरतों से दूर रहो। अब दूर कितना रहना है इस चीज को हमने समझना है, यानी दूर क्या कि हजरत आयशा को जब हैज आया वो अपने बिस्तर से उठकर पीछे हो गई। हजूर ने कहा क्या तुम्हें हैज आया, कहा हाँ। हजूर ने फरमाया अपना आजार कस लो और आके लेट जाओ। अब उलमा कराम ये फरमाते हैं कि इन दिनों में औरत को बिल्कुल ईसाई, अच्छा ईसाई इसके बरक्स क्या करते थे, यहूदियों की तो बात हमने बताई कि हाथ का, ईसाई इसके बरक्स साथ लेटते भी थे, उठते बैठते भी थे, खाना भी खाते थे, और हत्ता के जिस्मानी ताल्लुकात से भी बाज ना आते थे। तो इसीलिए सवाल ये आए दुतरी यसअलूनका अनिल मुहीद, आपसे दरियाफ्त करते हैं हैज के मुतालिक। तो मुसलमान इत्तदाल वाली कौम है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि इन दिनों हैज के दिनों में आप औरत से हर तरह का नफा उठा सकते हो सिवाय उसके नाफ से घुटनों के दरमियान, यानी हर तरह का नफा उठा सकते हो सिवाय नाफ और घुटनों के दरमियान, और बाकी नफा उठा सकते हो। ठीक है, तो ये बता दिया कि क्या इत्तदाल वाला दीन है, इत्तदाल इस तरह होता है।
ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ مطلب اچھے تعلقات ہونے چاہیے میاں بیوی کے، اور یہ سارے معاملات ہمیں بتا دیے گئے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلا سوال جو ہے یہ تو ہو گیا اس کا جواب ہے، یہ چھٹے دن میں جو اچھا 5ویں یا چھٹے دن میں جو رطوبت یا جو لکوڈ جیسی بلیڈنگ ہوتی ہے جس میں لائٹ کلر ہوتا ہے بلڈ کا، اس میں کیا حکم ہے؟ اب دیکھیں، اگر تو یہ آپ کو عادتاً عموماً جو شروع کے دنوں میں بعض خواتین اور بچیوں کو ہیوی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ نا، کلوٹ کسی کو کسی طرح کلوٹس آ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ، شروع بعض کی ایسی عادت ہوتی ہے، پھر آخری دنوں میں جب 5ویں دن میں، بعض کو چوتھے دن میں جا کے وہ بلیڈنگ جو ہوتی ہے وہ لائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بلیک ہونا شروع۔ اگر تو عادتاً آپ کا یہ تسلسل چل رہا ہے، بعض خواتین 7 دنوں میں فارغ ہوتی، بعض 8 دنوں میں فارغ ہوتی، بعض سے اگر تو عادتاً شروع سے ہی یہ تسلسل چل رہا ہے اور یہ 5واں یا چھٹا دن اس میں جو آپ کی بلیڈنگ ہے عادتاً پیریڈز کے ایام، تو یہ پیریڈز میں ہی آئے گا 5واں چھٹا دن آپ کا، اور اگر نہیں ہے اور یہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد جو آ رہی ہے رطوبت کی بات ہے تو پھر وہ اس میں ہوگی ڈسچارج یا لیکوریا میں، جو کہ کمزوری کے باعث خواتین کو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد نہا لیا، غسل کر لیا، آپ کے عادتاً دن پورے ہو گئے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کے 7 دن عادتاً پورے ہو گئے، نہا لیا آپ کو، پھر ایک دن بعد ایک دن آپ کو ہلکی سی سپاٹنگ ہوئی اور پھر اس کے بعد پھر ٹھیک ہو گئے، تو اب آپ کو تجدید غسل کی ضرورت نہیں، صرف وضو کر کے آپ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عادت کے خلاف ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اچھا، کسی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر ایک لیڈی ہے جن کے ہسبینڈ باہر ہے، پاکستان میں یا آؤٹ آف کنٹری ہے، تو وہ کس طرح اپنے بیٹے کو بتائے پاکی کے احکامات عموماً؟ اچھا، ہمارے یہاں میں ایک بڑا اچھا کسی ڈاکٹر کا ایک مجھے کلپ ملا ڈاکٹر کا، وہ کچھ باتیں تھوڑی سی وہ تھی لیکن کچھ باتیں اچھی بھی انہوں نے کری تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بچی بالغ ہونے لگتی، اس میں جسمانی تبدیلیاں اور کچھ ایسی طرح کی تبدیلیاں آتی تو بچی کو ماں یا بڑی بہن سمجھاتی ہے، ہاں، لیکن المیہ یہ ہے کہ جب لڑکا بالغ ہونے لگتا ہے تو اس کو کلاس کا سب سے بدماش لڑکا سمجھاتا ہے، اس کو کوئی، اور عموماً جو باپ ہے بچوں کے وہ اس چیز کو نہیں ضرورت محسوس کرتے، اور آپ بتائیں کہ جو سب سے غنڈا لڑکا اس کو سمجھا رہا ہے وہ کیا سمجھائے گا؟ وہ ساری زندگی وہ بچہ عورتوں کی طرف نظر کرے گا اور حتیٰ کہ 60-65 کا بھی ہو جائے گا، اس کے خیالات میں انتشار اور گندگی رہے گی، کیونکہ اس کی ٹریننگ، جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا وہ کلاس کا سب سے بدماش لڑکا تھا۔ تو یہ ہمارا بہت معاشرے کا المیہ ہے، ہمارے یہاں فادرز اپنی اس ڈیوٹی کو پورا نہیں کرتے کہ بچے کو تھوڑا بہت سمجھائے۔ اب یہ ایک ماں کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے کہ بچوں کو، میں بتاتی ہوں، میرے 2 بیٹے ہیں اور مجھے چھوٹے عموماً تیز ہوتے ہیں، شارپ ہوتے ہیں بہت زیادہ، لیکن بڑے بیٹے کے کو میں نے اس طرح بڑا کیا جیسے کوئی بیٹی کو بڑا کرتا ہے، وہ بہت زیادہ سیدھے تھے اور میں اتنی پریشان رہتی تھی، لیکن بہرحال کچھ چیزیں ڈھکے چھپے لفظوں میں گاہے بگاہے اس کو سمجھاتے رہے، یا کوئی ایسا لٹریچر جو لڑکوں کے لیے، میں آپ کو بتاؤں، اس میں ہم نے ایک کتاب ہمیں جو پڑھائی گئی تھی، یہ فقہی احکامات، مفتی عبد القیوم صاحب ہزاروی، مفتی عبد القیوم ہزاروی، ان کے فقہی احکامات میں لڑکوں کے مسائل بھی بیان کیے گئے۔ تو لڑکوں کے لیے بھی یہی تو ہمارے معاشرے کا المیہ بن گیا ہے کہ ہم لڑکوں کی اس تعلیم و تربیت پر توجہ ہی نہیں دیتے، ان میں جو جسمانی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، جو تغیر آ رہا ہوتا ہے، جو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اگر اس کو صحیح گائیڈ لائن مل جائے نا تو ہمارے معاشرے میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ نہ ہو۔ جی، لڑکوں کی بلوغت کی عمر کو فقہ کرام نے 12 سال کہا ہے، 12، لڑکیوں کی 9 سال ہے، لڑکوں کی بلوغت کی عمر کب ہے؟ 12 سال، کیونکہ عموماً آپ دیکھیں لڑکیاں جلدی میچور بھی ہوتی ہیں، جلدی بڑی بھی ہوتی ہیں، اور لڑکے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں، تو 12 سال جو کم از کم عمر ہے 12 برس کی،
تو یہ کہا جا رہا ہے. لیکن اب فی زمانہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ فی زمانہ لٹریچر، سوشل میڈیا، اس سے بچے اور جلدی ابھی جسمانی بالغ نہیں ہوتے، ذہنی بالغ ہو جاتے ہیں ذہنی طور پہ. یہ چیزیں بہت زیادہ، اور یہ بہت المیہ ہے. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور میں بالکل اللہ حق بات کہنے میں حیا نہیں فرماتا، یہ حقیقت ہے. میں آپ کو آج بتاؤں کہ آج ہمارے یہاں اور تو بہت سارے محرکات ہیں بے اولادی کے، بہت ساری چیزیں ہیں خوراک کی وجہ سے اور دیگر چیزوں کی وجہ سے، لیکن کچھ چیزیں آپ اب اکثر دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، کبھی مرد میں کوئی خامی آ جاتی ہے، عورتوں میں بھی کم ہوتی زیادہ. اب فی زمانہ جو میرے سامنے جو معاملات آئے دیکھا مردوں میں زیادہ، یہی وجہ ہوتی ہے کہ بچے کو صحیح عمر میں صحیح گائیڈ لائن نہیں ملی ہوتی اور وہ اپنی صحت کو تباہ کر دیتے. تو اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اور ماں کو ایسے وقت میں اگر باپ نہیں ہے قریب تو دوستانہ رویہ اختیار کر کے کچھ نہ کچھ اس کو بتانا چاہیے، کوئی نہ کوئی چیز اس کو تربیت کی، اس کو پاکی کی، اس کو نجاست سے بچنے کی کچھ چیزیں یا کچھ ایسا لٹریچر اسے فراہم بھی کرے. اور اسے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کو تھوڑا سمجھائے، مطلب اتنی تھوڑا سا ہونا چاہیے ماں کو کیا ایسے. اور عموماً ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر فادرز جو ہوتے ہیں ملک سے باہر ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ماں کی بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دیکھیں پردے میں پردہ کر کے ہمیں بات کرنی چاہیے تاکہ بچہ اس چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ جائے. تو یہ ہماری بڑی ذمہ داری اور یہ ہمارے معاشرے میں جو شرح بے اولادی بڑھ رہی ہے یہ اسی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اللہ پاک. اچھا ایک بات رہ گئی، ایک سوال بڑا اہم تھا، وہ میں بتاؤں کہ عموماً ایک خاص ایج میں جا کر یا ایج میں نہ ہو خوراک ایسی مل رہی ہے، اس طرح کی چیزیں ناقص خوراک اور جو جنکس ہیں جو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں روزمرہ میں. پھر ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کیا ہوتا ہے کہ وہی کھانسی کے ساتھ یورین پاس ہو گیا، ڈراپ آگے کچھ اس طرح ہو گیا. تو اس میں حکم تو یہ ہے، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ آپ اتنی جگہ کپڑے کا اتنا حصہ، کیونکہ دیکھیں یہ آسانی والا دین ہے، تو اتنا حصہ کپڑے کا دھو لیں جہاں وہ ڈراپس آپ کے گمان میں لگے ہیں، اور اتنی جگہ اپنے اتنا جسم کا حصہ دھو لیں، اور پھر آپ وضو کر کے اس میں نماز پڑھیں. کیونکہ یہ ہماری غیر اختیاری کیفیت ہے، ایک تکلیف ایک کمزوری میں آ جاتی ہے. تو اس چیز میں آپ دھیان رکھیں کہ مطلب اس کو ہم اس طرح کریں کہ مطلب اتنی جگہ کپڑے کا اتنا حصہ دھو لیں، اور اتنے جسم کا اتنا حصہ جہاں آپ کو لگا کہ یہ یورین گرا ہے یا لگا ہے تو اتنا حصہ دھو لیں. پورا غسل کرنا اور نہانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ معاملات ہے. اب یہ آپ لوگوں کے سوالات تھے جس کا ہم نے جواب دینے کی کوشش کری، لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ کہوں گی کہ یہ ہماری ورکشاپ جو تھی یہ کافی نہیں، مجھے ہے علم کہ اس میں مزید سوالات بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم واٹس ایپ گروپ بنا دیں تو ورکشاپ بھی کرتے رہیں گائے بگائے. لیکن اگر کوئی بھی اس سے کوئی ملتا ہوا کوئی سوال آپ کو کوئی بھی کسی مسئلے کا ہو تو آپ وہ واٹس ایپ کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کی اور ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں زندگی تو زندگی مرتے وقت بھی پاکی اور طہارت عطا فرمائے، اور ایسی حالت میں ہی ہم دنیا سے جائیں کہ ہم پاک ہوں اور باطہارت ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم. اب اگلی فرائیڈے کو ہم اگلی کسی اہم ٹاپک پر ورکشاپ کریں گے، جو جس طرح یہ بڑا اہم مسئلہ تھا، ہم اسی طرح کسی اور طہارت کے معاملہ یا کسی اور کو غسل کا یا وضو کا اور غسل جنابت کا اس طرح کر کے. دیکھیے اس میں صرف ایک بات، اس میں یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب اچھا دیکھیں ہم بسا اوقات ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم امت وسطا ہو، اعتدال والی امت. اب اس میں نہ اس طرف ایکسٹریم پر جانا ہے نہ اس طرف. ایک صحابی رسول تھے وہ فرماتے تھے جب مجھ پر غسل جنابت فرض ہوتا تھا تو میں
جب تک اس کیفیت میں رہتا تھا میری طبیعت میں سستی، اور جیسے میں غسل کر لیتا تھا میں چستی آ جاتی تھی۔ اچھا دوسرا سوال یہ کہ لوگ بڑا یہ کرتے ہیں کہ خواتین اپنے اپنے فتوے دیتی ہیں، اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ دے، وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب جتنے قدم جل کے وہ بیت الخلا میں غسل خانے میں نہانے جائے گی یا جائے گا اتنے قدم گناہ، اس کی کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنے قدم چلے گا، اپنے بیڈ سے اٹھ کر اس نے نہانے کے لیے غسل خانے جانا ہے، گناہ کرتا ہوا جائے گا ایک ایک قدم کے بدلے۔ یہ تو نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، اڑ کے تو نہیں جا سکتا بیچارہ، یا جا سکتی۔ تو یہ انتہا کی بات ہم کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے جلد از جلد جتنا ہو سکے غسل کر لیں۔ لیکن مردوں کے لیے دیکھیں، عورت کا غسل کرنا یہ بات، اب یہ مسئلہ ہے تو اس کو ہم آگے بھی بات، عورت کا غسل کرنا ہے کہ عورت کے ساتھ کچھ ایسے معاملات نہیں ہوتے، لیکن مرد کو جب ان تعلقات سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 20 قدم چلے، اس کے لیے یہ ہے، یا پھر وہ تھوڑا سا سو لے تاکہ اگر جو کچھ اور اخراج ہونا ہے وہ ہو جائے۔ لیکن عورت اگر جلد غسل کر لے تو اس کے لیے کوئی نہیں، حتیٰ کہ یہ معاملہ یوں بھی ہے کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر عورت نے غسل کر لیا، اب یہ غور سے سنیے گا، عورت نے غسل کر لیا اور مرد کی منی اس کے جسم سے پھر نکلی تو اس پر غسل فرض نہیں ہوگا، پھر وہ غسل دوبارہ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اس پر ہم پھر آگے اگلی ورکشاپ میں طہارت کے تمام معاملات کو لے کے چلیں گے۔ اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سمجھا ہے، اللہ اسے ہمارے دلوں میں دماغوں میں رکھے، اور ہم اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو اس کی تربیت دیتے رہیں، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔